السلام علیکم، میں ہوں نعیم اپنے روف ٹاپ گارڈننگ چینل کے ساتھ۔ آج میں آپ کو انتہائی اہم چیز بتاؤں گا۔ یہ سبزیوں میں اگنے والی جڑی بوٹی ہے، اور اگر آپ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک طرف تو یہ جڑی بوٹی ہے، نہ صرف یہ جڑی بوٹی ہے، اس کو ہرب کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، دوائیاں بھی اس سے بنتی ہیں، اور اس کے صحت کے لیے کون کون سے اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آئے گی۔ یہ عام طور پہ برسات کے موسم میں یہ جڑی بوٹی اگتی ہے، اس کا نام ہے نٹ گراس، اور موٹھا اس کو اردو میں، پنجابی میں اور بنگالی وغیرہ میں اس کے مختلف قسم کے نام ہیں، لیکن یہ نٹ گراس کیونکہ یہ نٹ ٹائپ ہوتی ہے اس کی جڑ میں، تو وہ اسی سے یہ اگتی ہے اور اسی سے یہ پھیلتی ہے۔ تو یہ تقریباً 14-15 دن میں، تقریباً اگر آپ نے کسی گملے میں یہ اپیئر ہو گئی تو یہ 14-15 دن کے اندر اندر آپ کا پورا گملہ جو ہے یہ بھر دے گی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ پودے کی خوراک جو ہے یہ ساری یہ یوٹیلائز کرتی ہے، اور پودے کو کھانے کے لیے خوراک نہیں ملتی، اور دوسرا اس کا گھیرا جو ہے وہ نیچے نیٹ ورک کی طرح ہوتا ہے۔ جڑ سے اگر اس کو پودے کو اوپر سے پکڑ کے اکھاڑیں گے تو وہ جو اس کا نٹ ہوتا ہے وہ نیچے زمین میں رہ جاتا ہے، جو اس کو دوسرے پودوں کے لیے افزائش میں کام آتا ہے۔ وہ جو ہاتھ میں آتی ہے تنکا، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو نکالنے کا، یہ 3-4 دن کے بعد پھر دوبارہ اگ آتی ہے۔ تو اس کو ختم کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ جب جس جگہ پہ یہ آ جائے، جب آپ اس گملے کو، مٹی کو، اس کو پودا جب ختم ہوتا ہے تو اس کو جب مٹی کو چینج کرتے ہیں تو پھر اس کو مٹی کو صحیح طریقے سے باریک مکس کر کے، اور اس میں دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ ہیں، تو اس کو سب کو نکالیں گے تو پھر یہ اس کے نکلنے کا چانس ہے، ورنہ یہ ایک نٹ جو ہے یہ پوری کالونی جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اس کا پورا نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں ڈرا کر کے بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے پھیلتی ہے۔ تو لوگ اس کو سبزی سے یا ویسے ان چیزوں سے تو نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے فوائد کا لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی فائدہ مند ہے۔ بس اس کو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ یہ چونکہ جڑی بوٹی ہے اور اس کو پودوں میں نکل آئی ہے یا زمین میں نکل آئی ہے، تو ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نکال رہا ہوں تو اس میں یہ بڑی احتیاط سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ نٹس ہیں، اور یہ زمین کی گہرائی میں ہوتے ہیں۔ جب جیسے ہی وہ بال ٹائپ ہوتا ہے تو جیسے ہی اوپر سے ہم پودے کو کھینچتے ہیں تو درمیان میں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ نٹ جو ہے، بال، یہ زمین کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے فوائد کے بارے میں بات کر لیں تو اس کے فوائد، نقصانات تو اس کے یہی ہیں کہ یہ سبزیوں کی خوراک جو ہے یہ کھا جاتا ہے اور اچھا نہیں لگتا، جڑی بوٹی کی طرح پھیلتا ہے، بس یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے فوائد اگر دیکھے جائیں تو یہ عام طور پہ خواتین کو شوق ہوتا ہے کہ ان کی کلر سکن جو ہے وہ فیئر ہو، تو یہ رنگ کو صاف کرتا ہے۔ اس کو اگر پیس کر اس میں شہد ملا کر اس کا لیپ جو ہے وہ چہرے پہ کیا جائے تو یہ ہلکے داغ ان کو بھی ختم کرتا ہے، اور جو کلیئرنس ہے سکن میں وہ اس کو لاتا ہے۔ یہ جو عام طور پہ دوائی بنانے والی یا کریم بنانے والی فیکٹریز ہیں جو کریمز وغیرہ بناتی ہیں، تو اس میں سے مادہ جو ہوتا ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے وہ اس میں شامل کرتی ہیں، اور اس سے وہ فیئرنس کریم بنا دیتی ہیں، یا رنگ گورا کرنے والی کریم ہے۔ اس کا استعمال ہوتا ہے انڈیا میں، تو یہ کئی جگہ پہ جو سپلائر ہیں وہ فیکٹریز کو، فیئر اینڈ لولی اس ٹائپ کی جو فیکٹریز ہیں ان کو وہ سپلائی بھی کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے۔
دوسرا آپ نے یہ دیکھیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ اس کی جو کالونی ہے وہ کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے، اور ایک جڑ کہاں ہے، اور اس کا وہ جو نٹ ہے وہ کہاں ہے، اور یہ کیسے ایک پودے سے دوسرے سے تیسرا وہ بہت جلدی بڑھتی ہے۔ یہ 15-20 دن میں تقریباً پورے کا پورا گملہ جو ہے یہ اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا تھا یہ کہ یہ لیڈیز کا بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی دوائی جو ہے وہ بھی اسی سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو غور کیا ہوگا، قدرت نے جانوروں میں کے ذہن میں یہ ڈال دیا یا کہ کیسے ہے، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ بلی یا کتا یہ جب بیمار ہوتے ہیں، ان کا معدہ کام نہیں کرتا، الٹیاں لگ جاتی ہیں ان کو، یا ان کا معدہ کام نہیں کرتا، تو یہ گھاس کھاتے ہیں، اور گھاس کھا کے پھر یہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو وہ یہی گھاس کھاتے ہیں، نٹ گراس۔ یہ جہاں بھی ہوگا، وہ جانور بلی ہو یا کتا ہو، جب اس کا معدہ خراب ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، تو وہ عام طور پہ تو سوچا جاتا ہے کہ جی یہ بلی اور کتا جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتے، لیکن جب ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو قدرت ان کو اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں یہ گھاس ہے، تو وہ یہ گھاس کھا کے تو پھر وہ ان کا جو نظام انہضام ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور الٹیاں ان کی جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں۔ تو ایک اس کا یہ بھی فائدہ۔ دوسرا، معدے کی جو مختلف دوائیاں ہیں بنتی ہیں، وہ اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس کا جڑ اور اس کا تنا، اس کو اگر گرائنڈ کر لیں تو گرائنڈ کر کے تو اس کا لیپ بنا کے آپ اس کو فیس کے اوپر لگائیں تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ اور اگر معدے کے لیے اگر آپ نے دوائی بنانی ہے تو اس میں یہ جو نٹ گراس ہے، یہ اس کو پیس کے رکھ لیں، اور جب کبھی معدے کی کوئی پرابلم وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ میڈیسن تو اب آئی ہیں، تو یہ پرانے زمانے میں جو لوگ میڈیسن یوز کرتے تھے وہ اسی طریقے سے کرتے تھے، اس کی جڑوں کو پیس کے رکھ لیتے تھے، جب کبھی کوئی پرابلم ہوئی معدے کی، آیورویدک دوائی جو ہے وہ اس کو یوز کرنے کی، تو وہ اسی طریقے سے اس کو یوز کرتے تھے۔ یہ گیلی جگہ دیکھ کے تو اس بہت زیادہ پھیلتی ہے، جانور بھی اس کا گھاس جو ہے وہ شوق سے کھاتے ہیں، لیکن عام طور پہ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں کہہ رہا ہوں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، جہاں اب یہ بارشیں جولائی اگست میں آئیں گی، بے شمار آپ کو اگتا ہوا یہ نظر آئے گا۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ میڈیکلی اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میڈیکلی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور ویسے اگر یوز کرنا چاہیں تو ویسے بھی یوز۔ عام طور پہ اس کا جو فیلڈ ہے وہ کلر سکن، بریسٹ کینسر اور نظام انہضام کی جو بیماریاں ہیں ان کا تدارک کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میڈیکلی بھی میں نے فائدے بتائے اس کے، اور آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی ٹاپک ہوا تو میڈیکلی بھی اس پہ روشنی انشاءاللہ ڈال دیا کریں گے۔ آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں، شکریہ۔